السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کسی بات کی نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا ہمیں خیال آ جاتا ہے تو ہمیں اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ سچا رہنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی نیت اور ارادے کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جی بچوں، ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، ہمیں سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جی بچوں، جب ہم دوسروں کا فائدہ چاہتے ہیں تو اللہ ہمارا فائدہ چاہتا ہے، ہمیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں اور چیزیں دیتا ہے۔ چلو بچوں، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3472 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو اپنا مکان بیچ دیا۔ جس آدمی نے مکان خریدا تھا اس نے دیکھا اس مکان میں ایک گھڑا یعنی پانی پینے کا مٹکا بھی موجود ہے۔ جی بچوں، اس نے جب مٹکا کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ پانی سے نہیں بلکہ سونے سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یہ تو میرا نہیں ہے اور مجھ پر حرام ہے، یعنی اگر میں اسے لے لوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں۔ جی بچوں، وہ اس سونے سے بھرے مٹکے کو لے کر مکان کے مالک کے پاس آیا اور کہا، بھائی یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا تو لے لو، یہ تمہارا ہے، تم بھول گئے ہو۔ جی پیارے بچوں، سونا کس کو پسند نہیں ہوتا، لیکن مالک مکان نے سوچا جب میں نے مکان بیچا تھا تو خود سے نیت یعنی ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اس گھر میں موجود ہر چیز مکان کے ساتھ ہی بیچ دی ہے، لہٰذا اب یہ مٹکا اور سونا میرے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ان کا لینا جائز نہیں ہے۔ پیارے بچوں، مکان کا مالک بھی اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا، اللہ کو ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے بھی مٹکا لینے سے انکار کر دیا۔ اب بچوں کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے مٹکا ہمارا نہیں اب تمہارا ہو گیا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو مقدمہ لے کر عدالت پہنچ گئے۔ جج نے پوچھا، کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ جی بچوں، جج بہت ہی عقل مند تھا، اس نے کہا اپنے لڑکے کا دوسرے کی لڑکی سے نکاح کر دو، شادی کر دو اور یہ سونا ان دونوں کو دے دو اور صدقہ خیرات بھی کر دو۔ جی پیارے بچوں، پھر ان دونوں نے اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دی۔ اس طرح سونے سے بھرا مٹکا ان کے بچوں کو مل گیا اور صدقہ خیرات کرنے کا اجر و ثواب بھی دونوں کو مل گیا۔ جی بچوں، جب ہم اپنی نیتوں کو، اپنے سوچوں کو، اپنے خیالات کو
سچا رکھتے ہیں، یعنی دوسروں سے بھی ہم کیے گئے وعدے پورے کرتے ہیں، جو وعدے اپنے آپ سے کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جی بچوں، کیا سیکھا ہم نے؟ ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع مند بننا ہے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لالچ اور حرص نہیں کرنی، امانت کا خیال رکھنا ہے۔ جی بچوں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور پیاری سی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا اور سارے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔